الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ ایسے ہمارا 30واں پارہ چل رہا، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کا، تو اس کے تعلق سے قرآن میں جو بات ہے اس کے سہارے سے کچھ مذاکرہ کیا جائے۔ اس لیے یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی جس میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ اس کے اطراف میں اللہ نے برکت رکھی، خیر رکھی ہے۔ یہ انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کا مدفن ہے، یہاں پر محشر ہونا ہے۔ بہت ساری فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں یہاں سے گئے، یہاں انبیاء کی امامت کی، سارے نبی جمع ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کچھ مدت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہود کا تذکرہ ہے۔ تو ہم اس کو سمجھیں، جو مسئلہ چل رہا ہے فلسطین، اسرائیل اور غزہ کا، اس میں چند باتیں، ایک بات تو تاریخی ہے، اتحاد سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ کہ یہ جو علاقہ ہے، بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ہے 33 صدیوں سے، یعنی بہت پرانا علاقہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اتنے پورے علاقے میں اسلامی حکومت کے علاوہ جتنوں کی حکومت آئی 20 سال سکون کے نہیں گزرے، امن کے نہیں گزرے اس علاقے۔ اور اس 33 صدیوں کو کم کر کے اگر ہم جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو یہ جو یہودی ہے، آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل یہ یہودیوں کی جگہ ہے، لیکن یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ کنعانیوں نے بسایا ہے، اور ان کے بسانے کے 1300 سال بعد یہود نے 200 سال جھڑپے کر کے ناجائز قبضہ اس وقت کیا تھا، اس وقت بھی ناجائز قبضہ کیا تھا۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد انہوں نے شرارتیں کی تو بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے ان کو تباہ کر دیا اور سب کو قیدی بنا کر لے گیا۔ پھر کسی نے ان کی مدد کی تو واپس دھیرے دھیرے آگے بسے، پھر شرارت کی تو یونانیوں نے حملہ کیا، یونانیوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ان کا داخلہ ممنوع کر دیا کہ یہاں انٹر نہیں ہو سکتے۔
پھر یہ سلسلہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی سن 17 ہجری میں حضرت عمر پہنچے، انہوں نے حضرت عمر کو چابیاں دی۔ پھر اس کے بعد واپس عیسائیوں نے قبضہ کیا، تو پھر 932 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آزاد کرا، اور تقریباً 1917 یعنی خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی وہاں تک، یعنی 1000 سال تک تقریباً مسلمانوں کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر جنگ عظیم دوسری ہوئی، بلکہ پہلی 4 سال کی، اس میں برطانیہ، امریکہ، فرانس، ان سب لوگوں نے مل کر فلسطین پر یہودیوں کو قبضہ دیا۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ تو اس پوری تاریخ کا اگر خلاصہ دیکھیں تو ایک تجزیے کے اعتبار سے 2500 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے، اور ان کا 800 سال کا رہا ہے پیچھے سے دیکھیں۔ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے دیکھیں تو عیسائیوں کا قبضہ 88 برس رہا، اور یہودی 70 برس سے قابض ہے، باقی پوری مدت میں مسلمانوں کے پاس ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوا، ابھی بھی، یعنی پہلے بھی یہ ناجائز تھے اور اب بھی ناجائز ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے۔ اسرائیل جو کنٹری ہے یہ ناجائز اولاد ہے۔ تو یہ اس کا تاریخی پہلو ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کسی کے ملک پر جب قبضہ کیا جائے، اس کی زمین جب چھینی جائے گی تو وہ بھڑکنے والے اور اپنی زمین چھڑائیں گے، اور اس کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے یہ اس کا حق ہے۔ بھارت اگر برطانیہ سے جنگ کر کے اپنے دیش کو آزاد کراتے ہیں تو لڑنے والے کو فریڈم آف فائٹر کہا جاتا ہے، کہا جاتا نہیں۔ یوکرین اپنی زمین کو باقی رکھنے کے لیے فرانس سے لڑے تو اس کو جائز لڑائی کہی جاتی ہے۔ تو اگر فلسطین والے اپنی جگہ کے قبضے کو چھڑانے کے لیے لڑے تو یہ تو بالکل جائز ہے، کوئی بری بات نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے صرف فلسطین کا نہیں، صرف عربوں کا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم اس مسئلے سے اتنے کٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس مسئلے سے جڑے رہنا یہ ہماری اسلامی غیرت کا تقاضا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو مسلسل لڑے گی اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، اور ان کا دشمن ان کا بال تک ٹیڑھا نہیں کر سکے گا، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ پوچھا صحابہ نے کہ حضرت وہ کون ہوں گے اور کہاں ہوں گے؟ کہ فلسطین میں۔ صریح حدیث ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور علماء کا قول ہے کہ یہ اگر عالم میں کہیں صحیح جہاد ہو رہا ہے تو فلسطین کا جہاد بالکل صحیح ہے، جائز اسلامی شرطوں کے مطابق، اور انہیں اس کے سیلف ڈیفینس کا بھی اور اقدامی اٹیک کا بھی پورا حق ہے۔
تو یہ اسلامی مسئلہ ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو باتیں آئی ہے سب صحیح ہے، ہمارا ایمان ہے، اور جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو جو کہا ہے وہی ہو رہا ہے، جو کہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس واقعے سے انسانیت کے ناطے، اور خصوصاً مسلمان کا بھائی ہے، اس کا جسم دوسرے جسموں سے ایسا کہ بھئی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن پریشان، تو اتنی بڑی پریشانی میں ہم پریشان ہو، یہ بالکل اسلام کا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایمان کی زیادتی کا بھی تقاضا ہے کہ جو حضرت نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے، کہ اور اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے، سودا نہیں کریں گے۔ سودا کر لے تو ان کو کوئی مارنے والا نہیں، کمپرومائز کر لے تو، لیکن کمپرومائز نہ کی ہے نہ کریں گے۔ تو یہ بالکل حدیث کے الفاظ پر چل رہے ہیں لوگ، اور خصوصاً اب یہاں پر عام طور پہ لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے کہ یار جب مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہاں مسلمانوں کو ایک سوال ہوتا ہے، بلکہ ہم سب کو ہوتا ہے، لیکن ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا اس میں یہ ہے کہ جو انبیاء تھے، انبیاء کی مدد اللہ فرشتے اتار کے کرتا تھا، آسمان سے کرتا تھا، لیکن جب مسئلہ آ گیا امت محمدیہ کا، تو اب اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا کہ اسی امت کے افراد اسی امت کی مدد کریں گے۔ اب یہ ہے کہ ایسے لوگ لڑ رہے، کھائے پیے پانی بغیر لڑ رہے، یہ حدیث پر عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ مدد تو کر ہی رہا ہے، اب بھی تو راستے نے پھر بھی اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فوراً شروعات میں مدد نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہے، انبیاء نے کہا کہ متی نصر اللہ، انبیاء نے، حالانکہ انبیاء کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کبھی نا امیدی نہیں، لیکن انبیاء کو ایسے حالات آئے تو انبیاء نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب جا کے اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، یہ رہی مدد۔ لیکن اللہ تعالیٰ فوراً مدد نہیں دیتا، جب ساری چیزوں سے کٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں ہر جگہ سے، پھر اللہ سرپرائز دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ فوراً مدد اس لیے نہیں کرتے، اللہ یہ بتانا چاہ رہے دنیا والوں کو کہ ایمان کا پاور کیا ہوتا ہے۔ اگر فوراً مدد آ جائے تو آزمائش کیا ہو؟ نہ ان کی آزمائش، نہ ہماری آزمائش، نہ دنیا والوں کی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً دیر سے مدد، اس لیے ہم مختلف ویڈیوز میں ایمان کی تصویریں دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ آپ کو 2-4 واقعے آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ 7 سال کی فلسطینی بچی 15 اسرائیلیوں کے سامنے ایمان کی تقریر کرتی ہے، اور آج ہمارا بہادر سمجھنے والا بھی ایک حوالدار کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے۔ حوالدار کہہ رہا ہوں، پولیس والا نہیں کہہ رہا ہوں، ڈنڈا لے کے گھومتا ہے نا کانٹریکٹ پہ، اس کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت جسے اسرائیلی سینک دھکے مارتے، لیکن جب وہ اٹھتی ہے تو مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ، ہم تجھے ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ رمضان میں تراویح کے درمیان 27ویں تراویح میں بم برستا ہے، کسی ماں نے اپنے بیٹوں کو دوسرے دن نہیں کہا کہ بیٹا تراویح پڑھنے مت جائے،
معلوم ہے کسی جوان بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں کہا کہ مت جائیے، کسی بوڑھے ماں باپ نے اپنے نوجوان لڑکے کو نہیں کہا کہ مت جائیے، یہ ہے ان کا ایمان۔ اور آج ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک لڑکا تقریباً 13 سال کا ہوگا، اس کی بہن متاثر ہوئی، آخری سانس چل رہی ہے، اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اور میں اور آپ ہوتے تو رونے سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔ ایمان، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کا جو اسرائیل سے نیتیا ہے، اس سے پہلے کا اس نے کسی نے کہا کہ کیا یہ فلسطین کے پاس واپس تمہارا علاقہ جا سکتا ہے؟ تاکہ جا سکتا ہے، ایک شرط، تاکہ کیا؟ تاکہ جتنے لوگ جمعہ میں ہوتے اتنے فجر میں ہو جاوے تو ہو جائے گا۔ یہ اسرائیل کے پریسیڈنٹ کا بیان ہے۔ اور کہا کہ ان کے ایمان کے سامنے ہمارے توپ بارود کچھ بھی نہیں، جن کے یعنی دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اور ہتھیار استعمال کرنے والا، مضبوط سمجھنے والا ملک ان نہتوں کے ایمانی پاور کے سامنے بالکل عاجز ہے۔ اس لیے یعنی ہر بار اپنی نئی نسل جو پیدا کرتا ہے وہ گزشتہ کے مقابلے میں ایمان میں پاورفل ہوتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے بھی یہی تقاضا ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں اس میں ہمیں اپنی نسلوں کو ایمان والا بنانا پڑے گا۔ ہم جتنے ایمان والے ہیں اتنا ایمان ان کا نہیں چلے گا، اس سے ڈبل ڈبل ایمان ہوگا تو باطل طاقتوں کے سامنے جمے گا۔ تو یہ ایمان، اللہ کی نصرت ہوگی، ہو رہی ہے، کہہ کے نہیں کرتا نہیں۔ رہی بات یہ کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، اللہ نے موت کا وقت اور موت کا سبب لکھ رکھا ہے۔ موروکو کے زلزلے میں کتنے مرے، لیبیا کے زلزلے میں کتنے مرے، لیبیا کی جو پانی اس میں کتنے مرے، ترکی کے زلزلے میں ان کو مرنا ہے، اور بھی جس کے مقدر میں ہے، لیکن فرق ہے، مرنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بدر میں 70 ان کے مرے تھے، احد میں 70 ہمارے مرے تھے۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا تلک بتلک، کیا کہا؟ برابری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا برابری نہیں، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، برابری ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے تو جنت میں ہیں، تمہارے دوزخ میں ہے، برابری کہاں ہو؟ یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور اس موقع پر ضرورت ہے قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کے سامنے، حدیثوں کی روشنی میں ہم اس قضیے کو سمجھیں۔ معمولی قضیہ نہیں ہے، اگر معمولی ہوتا تو سارے ملک کیوں لگ گئے اس میں؟ ارے لگے کہ نہیں لگے؟ سارے ملک لگ گئے، معمولی قضیہ نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ لیکن نا امیدی کی ضرورت نہیں، نا امیدی، وہ نا امید نہیں ہے، ہم بھی نا امید نہ ہوں، نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ قرآن نے کچھ آیتوں میں کچھ باتیں کہی، اللہ نے کہا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم تم کو ان کے بعد آباد کریں گے۔ اور دوسری آیت میں کہا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ، کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو نکال دے۔ جب کوئی ملک والا کسی کو نکالنے کی بات کرتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے اس کے نکلنے کی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب کوئی ملک بات کرتا ہے کہ نکال دیں گے، جیسے ہمیں بھی کہہ رہے قبرستان یا پاکستان، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس وقت ان کی گنتی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، یعنی انتہائی سطح پر بات آ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، مکے سے نکالا، دوسرے سال رزلٹ آیا نا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ 70 بڑے بڑے گنڈے جہنم میں گئے اور 70 قید۔
اس لیے اللہ کا کام اپنی ترتیب سے ہوتا ہے، اپنی سنت سے ہوتا ہے، چونکہ ان کے لیے اللہ نے آخرت میں دوزخ بنائی تو ان کو بھی تو آزادی ملے، موقع ملے، ہدایت ہو تو نہیں ہے تو پھر ظالم تو بچنے والا نہیں اللہ کی پکڑ سے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، ابھی موقع نہیں کہ ان سب کا ذکر کیا جائے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس موقع پر دو چار چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ کہ جو مخالفین ہیں یعنی اسرائیل اور اس کے ماننے والے ہیں اور اس کے سپورٹر جو ہے، ان کا ہمیں اپنی حد تک بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ مسلمانوں پر نہتوں پر، بلکہ وہ کیا کہہ رہے کہ فلسطین میں کوئی نردوش نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بچے مر رہے، عورتیں مر رہے، بوڑھے مر رہے، بے قصور مر رہے، تاکہ سب کا تعلق حماس سے ہے، یعنی آج جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی حماس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نردوش نہیں۔ کل ہسپتال پر بم برسا کر 500 کو مار ڈالا، 4000 پر گاڑی پہنچی تو گنتی، ورنہ کتنے کی تو گنتی نہیں، کوئی نردوش نہیں ایسا کیا۔ امریکہ کہہ رہا ہے اس کو لڑائی کا حق ہے اسرائیل کو، سب گنڈے جمع ہوئے، لیکن یاد رکھیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسان اور سارے جنات، سارے اول کے اور سارے آخر کے جمع ہو جائے اور کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کا کوئی بال نہیں۔ تو اللہ نے فلسطینیوں کے مقدر میں یہ لکھا تھا، ان کے درجے بلند کرنے کے لیے اور انسانیت میں غیرت پیدا کرنے کے لیے اور مومنوں میں ایمان کی رونق پیدا کرنے کے لیے اور ان کے خود کے درجے بلند کرنے کے لیے اور گمراہ لوگوں کو صحیح راستے کے لیے ان کے مقدر میں لکھا تھا، وہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے موت بہرحال وقت پر آئے گی، اس کا سبب طے ہے، لیکن یہ بہت کچھ تاریخ میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے پہلے مخالفین کی ہمیں مدد نہیں کرنی، ان کی جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں ہم چھوڑ دیں۔ اب تو بہت آسان ہے کہ بھئی ان کا نمبر نکالا جاوے، ان کی علامات نکالی جاوے اور استعمال چھوڑ دیں۔ کہ جو پانی نہیں پینے دیتے مسلمانوں کو، کھانا نہیں پہنچنے دیتے، تو کیا ہم ان کی پیپسی اور کوکا کولا پئیں گے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے۔ اور معاشی بائیکاٹ جو ہے بہت اہم ہوتا ہے، اس آرتھک دباؤ ڈالنا، اس لیے ہم اپنے بس کا تو کریں، ہم سب کو نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بس کی ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اپنے گھر والوں کے استعمال پر پابندی لگا دیں۔ ہر چیز کا بدل ہوتا ہے، صابن 25 قسم کے ہوتے ہیں، تو انہیں کا صابن کیوں واپریں گے، انہیں کا شیمپو کیوں استعمال کریں گے؟ تو ایک کام یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف دعائیں ان کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، ظالموں کی ہدایت ہے، ظالموں کی پکڑ کے لیے کریں۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے صدقہ۔ ایک واقعہ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں، لمبا مضمون ہے، لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ 1968 کی بات ہے کہ ان کے گھر میں ایک دیہاتی مسلم لڑکی کام کرنے آتی تھی، غریب، تو 1968 میں بھی ایسا ہی کچھ چل رہا تھا وہاں پہ، چونکہ وہ تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ ایک دن آئی صبح میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 12 سال کا تھا اس وقت، مجھے کہا کہ وہ سنا ہے کہ ظالموں نے حملہ کر دیا ہے وہاں، دیہاتی اور ان پڑھ، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کوئی مرا تو نہیں؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تو اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن جو چونٹیاں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا آٹا ڈالتی ہوں اور اس کے بعد اس صدقے پر اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں تو آٹا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، ان کے نام سے ہم پیسے جمع کریں اپنے اعتبار سے، پھر جب لگے کہ کوئی مفید راستہ ہے پہنچانے کا تو پہنچا دیں گے، اپنے اعتبار سے الگ کریں کہ ان کے نام۔ دوسرا کچھ صدقہ کریں۔ ایک دیہاتی عورت، اس دیہاتی عورت میں بات آئی کیوں کہ اس نے اس قضیے کو سمجھا تھا۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
یہ آخری واقعہ، معاف کرنا تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی جوان تھے، دیوبند کے جو محتمم آپ سب جانتے ہیں، بنیاد ڈالی، جوان تھے، ان کی شادی طے ہوئی، کہاں تک؟ مالدار کے گھر۔ بہت منع کیا کہ میری شادی وہاں مت کرو، لیکن وہ سسرال والے ضد تھے کہ تیرے ہی ساتھ کریں گے شادی۔ شادی ہوئی، رات کو آئی دلہن، بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد اس نے گھونگھٹ ہٹایا تو ہاتھ میں، چہرے پہ، ناک پہ، سب جگہ سونا ہی سونا۔ تو مولانا سے بولنا بند ہو گیا، مولانا قاسم نانوتوی ایک دم سکتے میں آ گئے۔ تو بیوی گھبرا گئی کہ ہوا کیا، کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، تاکہ مسئلہ کیا ہے، تاکہ میں نے تیرے باپ سے کہا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ شادی نہیں کرنی، تاکہ کیا تکلیف کیا ہے، تاکہ تم میرے ساتھ نہیں رہ پائے گی۔ میرے سامنے ترکی کی خلافت عثمانی کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کا چندہ کر رہا ہوں، یہ مسئلہ میرے اس میں گھوم رہا ہے۔ اب تو ایسا کر کہ تو اپنا کام کر، مجھے تھوڑی اجازت دے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو مولانا تو نماز دعا میں لگ گئی، وہ عورت گئی دوسرے کمرے میں، اوڑھنی میں سارے زیورات اتار دی اور کہے کہ مولانا لو، جہاں آپ کو پہنچانا ہے پہنچا دو، میں آپ کے ساتھ بھوکھی رہ سکتی۔ مالدار کی لڑکی نے اپنی شادی کے زیور ایسی جگہ کے لیے وقف کر دی، اور ہم ہیں کہ عیاشیوں پر عیاشی، ہمارے کھانے پینے میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ بہار، اڑیسہ، تقریباً سب جگہ پر ایک ایک دن، دو دو دن کے روزے رکھے گئے، اور ہمیں اپنی زندگی کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ راتیں آرام سے کٹ رہی ہیں، بلکہ ایشیا ورلڈ کپ میں گزر رہی ہے لوگوں کی راتیں، اور انہی میں ان کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، انہی میں ان کی کمائی ہوتی ہے، اور ہم دیکھ کر اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت کچھ باتیں ہیں، بس یہ کہ ہم مسئلے کی نزاکت سمجھے۔ جو نفرت والے ہیں وہ تو اپنی مجلسیں کر رہے ہیں، اسرائیل کے سپورٹ میں دلی میں مجلس کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، جبکہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ اس لیے ہم دعائیں بھی کریں، علی اعلان کہیں کہ انڈیا وتھ پیلسٹائن، کہ ہم اور پورا انڈیا فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے، مظلوموں کے ساتھ ہے، آتنکواد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کے لیے ضرورتوں کا انتظام کرے۔ خدا بلا پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، بلا کھانے کے بھی کھانے کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، دنیا ہر چیز کی محتاج ہے، اور اللہ اپنی قدرت کے کرشمے ضرور دکھا رہا ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دکھائے، جن کو دکھانا ہے اللہ ان کو دکھا۔ اسی لیے وہ جمے ہوئے ہیں، لاشوں کا مجمع ہے، لیکن کہہ رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کا سبحان اللہ۔